الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک کیوں نہیں؟ جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 احادیث بائی امام نووی 7ویں صدی میں 676 ہجری میں فوت ہوئے دمشق میں نوا میں۔ یہ تو بڑی زبردست کلیکشن ہے اور اس میں پورے دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ احادیث پڑھ لے، امام نووی نے یہ فرمایا کہ پہلے زمانوں میں بھی لوگوں نے بڑی 40 کلیکشن کی ہے نا، 40 احادیث۔ وہ اس وجہ سے کیا کہ ایک حدیث تھی جو کہ ضعیف ہے، مگر محدثین ضعیف حدیث سے کبھی فضائل میں اس کو لے لیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے جو مائنر ضعیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 40 احادیث یاد کرے گا وہ فقہاء اور علماء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام نووی نے، عبداللہ بن مبارک وہ پہلی صدی میں، اور بہت سے ائمہ نے یہ جو احادیث کلیکشن کی ہے 40 نا، تو اس کی بنیاد یہ حدیث بھی تھی، نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ سلامت رکھے، سمع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی، فوعاہا، پھر اس کو یاد کیا، ثم بلغہا کما سمع، پھر ویسے پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ تو اس وجہ سے محدثین احادیث کو جمع کرتے تھے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 40 حدیثیں یاد کروا دیں۔ کیسے؟ 40 احادیث بہت مختصر یاد ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، کسی جگہ پہ کام آئیں گی نا۔ تو اس وجہ سے امام نووی نے یہ کہا کہ پہلے زمانے میں 40 احادیث بہت سے لوگوں نے لکھی، لیکن جو میں نے لکھی ہے نا، اس کی خوبی یہ ہے کہ ان میں سے ہر حدیث اصل من اصول الدین، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں دین کی بنیاد کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ تو کوئی حدیث بھی آپ لے لیں گے نا، کوئی حدیث بھی آپ اگر لے لیں گے امام نووی میں سے، ان کی 40 احادیث میں سے، تو آپ کو اس کو اصولی بات وہاں سے ملے گی، اصولی بات۔ اس لیے یہ احادیث انہوں نے جمع کی، اور پہلی حدیث وہ لے ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تو کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں تقریباً 70 کے قریب لوگوں نے نووی 40 احادیث جمع کی ہیں۔ پھر بعد کے زمانے میں بھی لوگوں نے کی، بعد کے زمانے میں اجمی لوگوں نے بھی یہ جمع کیے ہیں، اجموں نے، عربوں نے۔ تو اس لیے اس کی شرح بھی ہوئی ہے، 40 جو امام نووی نے لکھی تھی نا، اس کی شرح بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے شرح کی۔ مثلا جامع العلوم والحکم ایک کتاب ہے امام ابن رجب حنبلی کی، انہوں نے شرح کی ہے۔ انہوں نے، چونکہ امام نووی نے 42 احادیث جمع کی تھی، انہوں نے 8 اور ایڈ کر کے 50 کی ہے نا، بہت پیاری کتاب ہے، اتنی موٹی، جامع العلوم والحکم۔ اسی طرح امام ابن دقیق العید ہے، انہوں نے بھی 40 کی شرح کی، اور ابن حجر مکی نے بھی کی ہے، اور ملا علی قاری الحنفی نے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی، جو فتح الباری کے مؤلف ہیں اور صحیح بخاری کے وہ شرح کے بہت بڑے، یعنی سب سے بڑی تالیف انہی کی ہے۔ اور امام ہاشم بن شیخ محمد المصری، علامہ زبیدی، اور غلام احمد حریری پاکستان میں، اور اس طرح پروفیسر ظفر اقبال اور سعید مجتبیٰ سعیدی، اور بہت سے لوگوں نے 40 کی شرح بھی کی ہے۔ ایک کتاب میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا، سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب کی، وہ اردو میں مختصر شرح ہے، اس میں سے آپ پڑھ لیں۔ امام نووی جو نا 7ویں صدی کے آدمی ہیں، اور انتہائی زاہد تھے، متقی تھے، اور کسی سے تحفے شوفے نہیں لیتے تھے،
اور زیادہ خوراک اور لباس کا اہتمام نہیں کرتے، ساری زندگی گھی وغیرہ کھایا ہی نہیں، اور پھل بھی نہیں کسی سے لیتے تھے کہ یہ کہیں اس باغ کا پھل نہ ہو جہاں سے ٹیکس ادا نہیں ہوا تو وہ میرے لیے جائز نہیں، ایسی باتیں۔ اور اگر کوئی تحفہ بھیجتا تو کہتے ہیں کہ تم کہ کوئی دعوت دیتا کہ آ جاؤ میرے پاس کھانا کھانے، تو کہتے آپ میرے پاس آ جائیں کھانا لے کے، اگر آپ کو اتنا ہی مجھ سے محبت ہے۔ تو امیروں کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے اور بادشاہوں کے دروازے پہ۔ اسی طرح انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، شرح المہذب، ریاض الصالحین ان کی وہ کتاب ہے جس کو خطیبوں اور داعیوں نے، دعوت دینے والوں نے بہت استعمال کیا، اور انہوں نے لکھی داعی اور خطیب کے لیے تھی ریاض الصالحین، صالحین کے باغات، اور التقریب اور تہذیب الاسماء واللغات اور الایضاح، تحریر الالفاظ، العمدہ، الارشاد، التقریب والتحصیل، تحفۃ الطالب، النکت علی الوسیط، مختصر طبقات الشافعیہ، کیونکہ یہ شافعی تھے نا، اور الفتاوی اور شرح صحیح بخاری، کتنی بڑی بڑی کتابیں، ان کا تہذیب تو 30 پتہ نہیں کتنی جلدوں میں ہے۔ پھر آپ کی وفات سن 676 ہجری میں 45 سال کی عمر میں ہوئی، 45 کی ایج میں وہ دنیا سے چلے گئے، اور آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ نیت کی اصلاح کے بارے میں ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ریکارڈ میں آ جائے۔ تو یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے 16 سالوں میں صحیح بخاری لکھی ہے، جو مکہ میں شروع کی تھی اور مدینہ میں جا کے ختم کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس۔ تو امام بخاری جو ہے وہ اس لیے یہ پہلی حدیث لے کے آئے ہیں کہ یہ سب کو معلوم ہو کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے، اگر میری نیت اچھی ہے تو فائدہ ہوگا، اور اگر میری نیت اچھی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، ڈیڈز ڈیپینڈ اپون دی انٹینشنز، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب کے بعد تقریباً 700 راویوں سے مروی ہے، اور عظیم ترین حدیث اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اعمال القلوب جتنے ہیں، دل کے اعمال، وہ نیت سے شروع ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد ہے۔ یہ میں دوبارہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں پہلے اس کی عبارت پڑھوں گا، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کروں گا، اور پھر اس کا مختصر ترجمہ ہوگا، اس کے بعد شرح ہوگا، اور اس کے بعد اس میں سے جو نکات، پوائنٹس ہماری تربیت کے نکلتے ہیں وہ شیئر ہوں گے، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ اپنے واٹس ایپ میں کمنٹ کریں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ پھر میں اس کی عبارت پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ آپ کو بک بھیجی ہے اردو والی، وہ بک آپ کھولیے پلیز، اور آئندہ جب کلاس لیں تو آپ لیپ ٹاپ پہ بک کھول لیں اور موبائل پہ کلاس لے لیں۔ جزاکم اللہ خیرن، دونوں کام لیپ ٹاپ پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ عن امیر المؤمنین، یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب کے انداز میں پڑھیں، عجم کے انداز میں نہیں۔ تو میں اس لیے آپ سے سامنے پڑھوں گا، اعراب بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو لہجہ بھی سمجھ آ جائے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكح۔ بخاری اور مسلم سے مراد دو شیخین ہیں، یعنی شیخین یعنی دو محدث جو سب ائمہ کے سردار ہیں۔ سب ائمہ کے سردار ہیں۔ اور ان کو کہتے ہیں
متفق علیہ وہ حدیث جو ایگریڈ اپون ہو، ایگریڈ اپون یعنی جس پہ دونوں شیخ ایگری ہوں، وہ حدیث متفق علیہ ہوتی ہے، یعنی دونوں اس کی سند کو اوکے کریں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث کی شرح میں حدیث کی تالیف میں سب سے عظیم ترین کتاب وہ امام بخاری کی کتاب ہے جس کو الصحیح کہتے ہیں۔ امام بخاری کی کتاب ہے جس کو الصحیح کہتے ہیں، اور صحیح سے مراد وہ نہیں جو غلط کے الٹ ہوتا ہے۔ دس از اے ٹرمینالوجی، یہ مصطلح ہے، ٹرم ہے کہ جو حدیث جس میں 5 شرطیں پائی جائیں وہ صحیح ہوتی ہے، کہ سند بھی متصل ہو اور راوی کا حافظہ بھی اچھا ہو اور اس نے وہ لکھی ہوئی بھی ہو، اور عدل عن عدل، جو راوی بیان کرنے والا وہ بھی عادل ہو، جس کی گواہی عدالت میں قبول ہو، وہ فاسق فاجر اور شرابی کبابی نہ ہو، عادل ہو، اور جس سے وہ روایت کر رہا وہ بھی بندہ ٹھیک ہو۔ ساری شرطیں 5 پوری ہوں گی تو پھر امام بخاری اس حدیث کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ان کے سٹینڈرڈ پہ پوری اتر رہی ہے۔ اس لیے امام بخاری یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب سے یہ حدیث ڈھونڈ کے لائے ہیں، کیونکہ اس حدیث کو نبی پاک سے صرف حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا ہے، تو یہ مفرد ہوئی۔ مفرد وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی ایک ہو، تو یہ امام بخاری، یہ غریب ہے، یعنی غریب حدیث ہے، ایک راوی ہو۔ امام بخاری نے اس لیے اس حدیث کو اپنی صحیح ترین کتاب میں جگہ دی ہے کہ سب کے سامنے واضح ہو جائے جو غریب حدیث ہوتی ہے جس کا راوی پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی ہو براہ راست، وہ بھی حجت ہوتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے۔ عن امیر المومنین، روایت کی جاتی ہے امیر المومنین سے، یعنی پہلے سب سے پہلے لقب جن کو ملا صحابہ میں سے امیر المومنین کا وہ عمر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، خلیفہ تو ہیں لیکن آپ مسلمانوں کے کیا لگتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اچھا رہے گا، تو آپ نے قبول فرمایا ایک سوشل سیٹ اپ کے لیے اور ایک آفیشل میٹر کو سسٹین کرنے کے لیے امیر المومنین، یعنی مسلمانوں کا امیر ہے، اور امیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کا حکم مانا جائے گا، اس کی اطاعت فرض ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص، تو کنیت وہ ہوتی ہے، وہ ابو سے شروع ہوتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، تو حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن، اور حضرت صدیق کی کنیت تھی ابو بکر، اور حضرت عثمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور اسی طرح حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص، آپ کی بیٹی حفصہ ہے نا، بڑی بیٹی، ان کے بھائی عبداللہ تھے، عبداللہ بن عمر، چھوٹے تھے تو کنیت بڑے بچے سے ہوتی ہے۔ تو قاسم بڑا بچہ تھا نبی علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام ہوئے ابو القاسم، تو آپ نے فرمایا میری زندگی میں میری کنیت نہ رکھو، میری نام رکھ لو، تو لوگوں نے پھر آپ کو زندگی کے بعد ابو القاسم رکھنا شروع کیا، پہلے نہیں رکھا۔ عمر ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ عنہ، قال فرماتے ہیں سمعت، یہ میں نے خود سنا ہے۔ تو یہ حدیث کیسی ہوئی؟ قولی، حدیث 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا قولی، یا فعلی، یا تقریری۔ لیٹ اٹ ڈو، پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا تو آپ نے لیٹ اٹ، الاؤ کیا، کریں، کچھ نہیں کہا۔ تو یہ حدیث اگر غلط ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام چپ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو فرض ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے جس چیز کو ہونے دیا، مثلا فجر کی نماز پڑھی اور ایک بندے نے اٹھ کے اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی، آپ نے ایسے دیکھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پہلے نہیں پڑھ سکا، تو آپ چپ رہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے تقریری کہ آپ اگر اس کو برا سمجھتے تو روک دیتے، تو کبھی کبھی اگر سنتیں رہ جائیں تو فجر کی جماعت کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی، لیکن احسن یہ ہے، بیٹر کیا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام نے خود کیا۔ جب آپ کی سنتیں رہ گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے دن چڑھے، سورج جب چڑھ گیا تھا اس وقت پڑھی محمد۔ تو جی، تو آپ علیہ السلام نے
حدیث کی 3 باتیں بتائیں، قولی، فعلی، جو آپ کا فعل ہو سنت، اور تقریری۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے قول میں اور فعل میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تضاد، کانٹرڈکشن، کانفلکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قول بھی پیغمبر کا سچ ہے اور فعل بھی، اور قول آپ کی حدیث ہے جو کہ فعل سے زیادہ ہے۔ انسان کی باتیں اس کے عمل سے زیادہ ہوتی ہیں نا، ایکشن تو محدود ہوتے ہیں، اور گفتگو تو روز سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ اس لیے محدثین نے جو جمع کیا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، بیسیکلی شکل میں فرق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت اور چیز ہوتی ہے، حدیث اور چیز ہوتی ہے، سنت سٹرونگ ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ محدثین نے جو احادیث جمع کی ان کا نام سنن رکھا۔ اب ابو داؤد نے، جو امام ابو داؤد نے جو حدیثیں جمع کی ہیں، اس کتاب کا نام سنن رکھا ہے۔ سنن یعنی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کی سنتیں، سنن جمع ہے سنت کی۔ تو اگر اس میں سنتیں ہی ہوتی صرف تو ان کا نام سنن رکھتے نا، اس میں تو حدیثیں ہیں ساری 4000 کچھ 100 حدیثیں ہیں۔ تو محدثین سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، یہ ساروں کا نام انہوں نے سنت رکھا ہے۔ اندر حدیثیں، ان کو پتا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق نہیں ہوتا، ایسے تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ سنتیں ہوتی۔ سمعت، میں نے سنا ہے، یہ کون سی حدیث ہوگی؟ قولی، قول، ٹاک۔ رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے حدیث سنی حضرت عمر بن خطاب نے کہ آپ ممبر پہ تھے، اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہوگا سب نیت سے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا، اور نو ڈاؤٹ، بے شک اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر امرئن یعنی مین، شخص کو، امرئن کامن نون ہے، کوئی بھی بندہ، ایسے ہی بڑا یا چھوٹا، اس کے لیے وہی ہے جو ما نوا، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، سو جس کی ہجرت ہوگی الی اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ الی اللہ و رسولہ، تو سمجھو اس کی ہجرت ہو گئی، قبول ہو گئی، مکمل ہو گئی اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ آگے دوسری مثال دنیا کی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَتْ، اور جس کی ہو گئی ہجرتُهُ، اس کی ہجرت، لدنیا، دنیا کے اسباب کے لیے، یصیبها، تاکہ اس کو گین کرے، اچیو کرے، پالے، اب امرأۃ، یا کسی بھی عورت کی خاطر، ینکحها، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی لسٹ، خواہش، فہجرتہ، تو کانسیکوینس کیا ہے اس کی ہجرت کا؟ اس کی ہجرت ہے الی، طرف، ما، اس کے، ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو البخاری پہ الف آتا ہے، الف نام کیونکہ نسبت ہے بخارا کی طرف، یہ سینٹرل ایشیا میں ازبکستان کے تھے نا امام بخاری، بیچاروں کو عید والے دن حاکم بخارا نے اپنے گھر سے نکال دیا، کیونکہ حاسدوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، حالانکہ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں، جس سیاہی سے قرآن لکھتے ہیں وہ سیاہی پانی کی ہے، اور جس کاغذ پہ لکھتے ہیں وہ درختوں کی لکڑی سے بنا ہے، تو یہ تو مخلوق ہوتا ہے، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، ایسی بات کہہ دی، وہ اڑا دی حاسدوں نے۔ تو امام مسلم امام بخاری سے ملنے آئے تھے نیشا پور سے بخارا اور پھر بغداد، اور انہوں نے آ کے کہا تھا دانی یاس، آ کے کہا تھا یا استاد الاستاذین، اے استادوں کے استاد، وسند المحدثین، اور محدثین کی سند، سلسلہ، چین، جن کے بغیر حدیث آگے جاتی نہیں نبی علیہ السلام کی طرف۔ امام بخاری درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے محدث، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا ہے۔ جیسے سب سے پہلے
امیر المومنین عمر ابن خطاب کو لقب ملا مسلمانوں کا امیر ہونے کا، بادشاہ خلافت میں امیر المومنین فی الحدیث کا لقب امام بخاری کو ملا، جیسے سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کو امیر المومنین مسلمانوں کے امیر ہونے کا لقب ملا، علم حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث کا لقب امام بخاری کو ملا، اور دوسرا امام ابن حجر عسقلانی کو 8ویں صدی، امام بخاری کو 3ری صدی۔ یا امام مسلم ان کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا استاذ الاستاذین، اے دنیا جہان کے استادوں کے بھی معلم، وسند المحدثین، اور محدثین کی سلسلے کی سند کہ نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے، آپ بڑے محدث ہیں، امیر المومنین ہیں حدیث میں، اور آپ جو ہے عظیم انسان ہے۔ دعنی اقبل رجلی، مجھے اجازت دیجیے آپ کے قدم چوموں، قدم بوس کروں۔ بڑوں کے قدم چومنا جائز ہے اور ہاتھ چومنا بھی جائز ہے، کبھی ماں باپ کے چوم لیا کریں، اور انہوں نے نہیں چومنے دیے، ہاتھ چومنے دیے بس، اور انہوں نے کہا آپ سے ہاتھ سے نفرت کر سکتا ہے یا بے انصاف، ورنہ کوئی بندہ آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ امام مسلم نے کہا تھا جو بخاری کے شاگرد ہیں، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے قرآن کے بعد جو سب سے اوتھینٹک صحیح ترین کتاب ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں وہ بخاری شریف، اور اس کے بعد صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کے ابواب کی جو ترتیب ہے تو بخاری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ ایک حدیث کی جتنی ایک ٹاپک کی جتنی حدیثیں ہیں وہ مسلم کھولیں گے تو، چونکہ امام بخاری کی کتاب بھی جامع ہے اور مسلم کی بھی جامع ہے، اور جامع وہ ہوتی ہے جو کتاب الایمان سے شروع، تو وہ مسلم کی کوئی بھی کتاب کھولیں گے چیپٹر، اس میں آپ کو اس ٹاپک کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کاش کہ آپ علم حدیث کی بنیادیں حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے، پڑھیں گے کسی کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو پھر 2 مثالیں دی، ایک اللہ کے لیے اور ایک دنیا کے لیے، کیونکہ عمل یا تو اچھا ہوتا ہے برا۔ اچھے عمل کی مثال ہجرت، اور ہجرت کی مثال اس لیے دی کہ سب سے بڑا عمل اللہ کے نبی کی زندگی میں یہی تھا، ہجرت، اور اسلام میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہجرت ہی تھا، اور جس نے حق اور باطل میں فرق ڈالا وہ مائگریشن ٹو مدینہ تھا۔ اور جب ہجری کیلنڈر بنایا حضرت عمر بن خطاب نے تو اس وقت 20 ہجری تھی، حضرت عمر نے کہا کہ ہم پہلے ہی شروع کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی ہجرت سے۔ فرسٹ calendar of Islam is started from migration of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina, and he said that this is the major incident in history of Islam which differentiated between haqq and batil. تو پھر انہوں نے کہا we will start from Muharram because Muharram is the haram mahina, haram month, blessed month of Allah, and in this month pilgrims come back from their Hajj after completing their pilgrim۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مسلمان اپنا حج مکمل کرنے کے بعد اسی مہینے میں تو گھروں کو واپس آتے ہیں اپنے سارے گناہ بخشوا کے، تو ہم محرم سے شروع کریں گے، اور کہا کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اور افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کی، اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی اسی کے لیے، نو پرابلم، اور جس کی دنیا کے لیے کہ وہ حاصل کر لے ویلتھ، یہ یورپ جاتے ہیں مال کمانے، اور دنیا کی جنت امریکہ بنا ہوا ہے، بغیر کسی مقصد کے کافروں کے ملک میں جانا یہ حساب ہوگا، اور یا پھر نکاح کرنا، اور ادھر بیٹھی ہے آن لائن انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کی، آج جی نکاح کر لو، پیچھے ماں بھی رل جائے، باپ بھی رل جائے، بچے بھی، بہنیں بھی، اور ٹھیک ہے جی ان کا ہو جائے گا، میں تو اپنی مرضی کروں گا، تم اپنی مرضی کر لو، اور پیچھوں کی ذمہ داری کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ینگسٹرز، بوائز اینڈ گرلز سن لیں، ہماری جوانی اللہ نے دی ہے اور اس کا حساب ہو۔ ینگسٹرز، بوائز اینڈ گرلز، یوتھ، یہ سن لیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ رسول کے پابند ہیں ہم۔ آج جوانی اللہ کی نعمت، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا کس کام میں لگائی، ادھر ادھر لڑکیوں لڑکوں کے پیچھے گئے تو سارا برباد کر کے ماں باپ سے دور کر لیا، اور ایسی سی شادی کر کے لاتے ہیں جو ماں باپ کو مانتی ہی نہیں ہے، اور آخر میں پھر آپ کو بھی نہیں مانتی، بالکل -1 فارمولا ختم، کیا فائدہ؟
بہنیں بھی رل جائے، بھائی بھی، والدین بھی، اور آپ کو پالا اس لیے تھا کہ ان کو برباد کرو۔ قرآن نبی علیہ السلام نے دنیا کی سب سے کرٹیکل ریالٹی اپنی حدیث کے اندر فٹ کر دی کہ جو عورت کی خاطر ہجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے مسلمانوں کا کافروں کی طرف، تو اس کی ہجرت اس عورت کی خاطر ہے، قیامت کے دن وہ عورت اس کو کیا دے دے گی جو دنیا میں اس کے ماں باپ کے ساتھ خوشی سے ایک منٹ بھی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ وہ جنت میں پل صراط پہ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گی، ماں جنت میں لے جائے گی، باپ لے جائے گا، ایسی عورت نہیں لے کے جا سکتی جس نے ساری خاندان سے آپ کو کٹ آف کر کے رکھ دیا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا لسٹ کی خاطر، بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھو؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے زندہ مثال دی، کیونکہ حدیث تھی دل کے بارے میں۔ دل تو نظر نہیں آتا، دل میں کیا چل رہا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا نا، جوان سن لیں، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ دل تو ایک اللہ کے در پہ رہنا چاہیے، ہر در پہ تم نے دل کو خراب کر دیا، دلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ تو دل کے ٹکڑے ہزار نہ کرو، دل ایک ہی لوٹتا ہے۔ اذا صلح ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا فزیکل۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ ہو گیا اسپرچول، کہ جب آپ کا دل اچھا ہوگا تو نیت بھی اچھی ہوگی۔ پائپ لائن صاف ہے تو جاتا ہوا پانی بھی صاف ہے، پائپ لائن گندی ہے، رسٹی ہے، زنگ آلود ہے، بدبودار ہے، زمزم بھی بھیجو گے تو گندا ہوگا۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ دل صاف ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ ماں باپ کا نافرمان تو قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جب سمجھایا کہ یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے اور مثال نیت کی دی، اور ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ نقطہ ہے کہ جب آپ کوئی آئیڈیا دیں اور جب کوئی فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کہ نظر نہ آتا ہو، جو کہ ریشنل ہو، ذہنی فکری ہو، فزیکل نہ ہو، مثلا آپ کہیں محبت، مثلا آپ کہیں الفت، پیار، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یا آپ کہیں اخوت، بردرہڈ، پیرنٹنگ، باپ بننا، ماں، یہ سمجھ نہیں آتا نا، اخلاص نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال آپ وہ دیں جو نظر آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہ جب آپ نے کوئی چیز سمجھانی ہو تو اس کی مثال وہ دیں جو نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور پھر مثال دی جس کو آپ چھو سکتے ہیں۔ نیت کو تو نہیں دیکھ سکتے نا، مثال وہ دی جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں۔ فرمایا ہجرت، مائگریشن، اونٹ، راستہ، آسمان، صحرا، باغیں، پانی کی بوتل، ستو اور شہد کا تھیلا، اور مکہ کا شہر مدینہ کی طرف ہجرت، ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا۔ اللہ کے نبی سب سے اچھے معلم تھے اور سب سے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے۔ اگر اچھے معلم ہیں تو اچھا پڑھانا بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر الا فی اثنین، خیر دنیا میں کہیں نہیں سوائے دو کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر لے، یا معلم میں جو سکھاتا ہے، یا متعلم میں جو سیکھتا ہے۔ اس وقت جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں دونوں خوبیوں سے نوازا ہے۔ ہم معلم بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، آپ بھی پڑھا رہے ہیں، متعلم بھی سیکھ بھی رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پنگوڑے میں بولے تھے، اپنی ماں کی گود میں جب بولے تھے تو کیا کہا تھا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میرے رب نے مجھے بابرکت مبارک بنایا، blessed، میں جہاں بھی رہوں گا I will remain blessed۔ کیسے؟ حضرت امام ابن کثیر جو مفسر ہیں پڑھ لیں تفسیر، مبارک وہ ہوتا ہے جو جہاں رہے خیر کی تعلیم دے۔ مبارک وہ ہوتا ہے برکت والا جو نہیں جس کے پاس دولت ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، خامد ہو، بیوی ہو، گھر ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو ختم نہیں ہوگا قبر اور حشر تک بھی پہنچے گا وہ تعلیم الخیر ہے، اچھی چیز کی تعلیم دینا۔ اور خیر کیا ہوتی ہے؟ یا دنیا کا فائدہ یا آخرت، یا دنیا کا فائدہ یا آخرت۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو پھر فرمایا کہ ہجرت دنیا کی طرف جو کرتا ہے اور یا عورت کی خاطر کرتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا، وہی فائدہ ملے گا جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ پہلی دفعہ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بار بار اللہ رسول کا ذکر کیا۔ اور دوسری دفعہ فرمایا دنیا کی خاطر یا عورت کی خاطر ہجرت کی تو پھر جدھر گیا ادھر ہی، یعنی نام ہی لینا گوارا نہیں کیا دنیا کا اور عام عورت کا، جو دیندار عورت نہیں ہے اس کا نام لینا ہی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام عورت کے خلاف نہیں، آپ نے فرمایا مجھے عورتیں پسند ہیں، اور آپ کی 11 شادیاں تھیں اور آپ حیادار تھے،
اور آپ نے نہ بیٹیوں کو مارا نہ کبھی بیویوں کو مارا, اور آپ نے کہا عورتوں کو زندہ تر غور بھی نہیں کرنا, اور کہا کہ بیٹی کا بھی حق ہے وراثت میں, اور بیٹی کی جو تعلیم ہے وہ بیٹے کی تعلیم جیسی, سب برابر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع, ساری دنیا ایک یوزفل تھنگ ہے, فار اے شارٹ ٹائم, فار اے ٹائم بینگ, فار اے اسپیسیفک اسپین آف ٹائم, دنیا ایک کام کی چیز ہے. وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, اور دنیا کی سب سے اچھی چیز جو فار دا ٹائم بینگ اینڈ فار اسپیسیفک اسپین آف ٹائم جو یوزفل ہے, جو دنیا میں سب سے مفید چیز ہے, وہ نیک عورت ہے. ساری دنیا جہان سے اچھی نیک عورت ہے. تو نبی عورت کے خلاف تو نہیں بول رہے, اس لیے پیغمبر السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کی جو عورت دیندار نہیں ہے اس کی طرف ہجرت کر دو, کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ تو ہو گیا بات. اب تھوڑے سے اس میں سے نقطے دیکھ لیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, سب عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو مطلب عمل دو قسم کے ہوتے ہیں, اچھے یا برے. اس کا مطلب ہے کہ نیت اچھی تو عمل اچھا, نیت بری تو عمل برا. اچھا, نیت کے علاوہ بھی ایک شرط ہے, اسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے پیچھے چلنا. ایک شرط ہے الاخلاص, وہ نیت صاف ہو گئی, اور دوسری شرط ہے المتابعہ, نبی کی سنت کے پیچھے جانا. بعض اوقات ہماری نیت اچھی ہوتی ہے لیکن ہم بدعت کر لیتے ہیں کیونکہ نبی کی سنت وہاں نہیں ہوتی. جتنی بدعات ہوتی ہے نا دنیا میں وہ اچھی نیت سے ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں فلان جگہ پہ کھانا پکا رہا ہوں تو میری نیت بہت بری ہے جی, لیکن میں تو اللہ کے لیے پکا رہا ہوں. اللہ کے لیے تو بری نیت نہیں ہوتی نا. حدیث شریف میں آتا ہے نماز بندہ پڑھ رہا ہے لیکن من صلی یرائی, جو کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, فقد اشرک, اس نے شرک کیا, چھوٹا شرک. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, مسند احمد کی حدیث ہے, جس نے صدقہ بھی دکھاوے کا کیا اس نے چھوٹا شرک کیا, بڑا نہیں جو ملت سے کافر کر دیتا بندے کو, وہ نہیں, لیکن چھوٹا شرک. اس لیے اللہ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, اتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا. امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں, اور ان میں سے میں نے 40,000 حدیثیں دیکھی ہیں جس میں ساری شریعت ذکر ہے, 40,000 پہلے بھی بتایا تھا. اور اس میں سے میں نے 4,000 حدیثیں تقریباً اینڈ سم اباؤ اپنی سنن میں جمع کر دی, سنن ابی داؤد. اور اس میں بھی 4 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اوپر ساری شریعت کا دار و مدار ہے. اگر وہ تم 4 حدیثیں یاد کر لو تو تمہیں ساری شریعت تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, حضرت اب عمر ابن خطاب کی حدیث, کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری حدیث ہے لا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جس نے ایسا عمل کیا, حضرت عائشہ کی حدیث کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس نے ایسا عمل کیا جس پہ ہماری سٹیمپ نہیں ہے, ہماری اجازت نہیں ہے, تو وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, اس عمل کو کوئی قبول ہی نہیں کریں گے. تیسری حدیث کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی, مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس کے ریلیونٹ چیزیں اس کو چھوڑ دے, یعنی مداخلت نہ کرے لوگوں کے کاموں میں. یہ ایک بہت اچھی حدیث, ساری حدیثیں اچھی. چوتھی حدیث یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی بندہ پکا اچھا مومن نہیں ہو سکے گا, بڑا والا, جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. 4 حدیث. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, یہ پلے باندھ لو کہ جو اعمال القلوب ہے, دل کے جتنے معاملات ہیں, ان سب کو کنٹرول کرتی یہ حدیث, وہ اس کے اندر سے گزریں گے. اور حضرت عائشہ کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جو ایسا عمل کرے جس میں نبی علیہ السلام کی اجازت اور مہر نہیں ہے, سنت نہیں ہے, وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے. یہ حدیث ارکان اسلام پہ جو ہم ظاہری عمال کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں ان کا یہ مدار ہے. اور تیسری حدیث معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہ کرو, سوسائٹی کنٹرول ہو گئی. چوتھی حدیث کہ گھروں کو اور پرسنلی جو کنٹرول کرنے والی حدیث ہے کہ جو اپنے جو کسی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے. 4 حدیث. اور بعض نے کہا کہ وہ حدیث مختصر, جس بندے نے کہا مجھے وصیت کریں اللہ کے نبی, چھوٹی سی وصیت کریں, تو وہ فرمایا لا تغضب, 3 دفعہ کا غصہ نہ. سمجھ آئی؟ تو جتنے بھی معاملات دل کے ہیں ان کو انما الاعمال بالنیات میں سے دیکھیں گے. اب دیکھیں آپ زور پڑھ رہے ہیں 4 رکعت, اور عصر پڑھ رہے ہیں وہ بھی 4 رکعت, عشاء پڑھ رہے ہیں وہ بھی 4 رکعت, ہمیں کیا پتا کیا پڑھ رہے ہیں. اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں کہ فرض, نہیں پتا. کون طے کرے گا؟ نیت. انما الاعمال بالنیات.
اس لیے نیت اچھی رکھیں, کبھی لوگ جو مرضی کہتے رہے, اور کہتے ہیں فلاں نے دیکھو جی دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے, آپ کو کیسے پتا؟ جب آپ کو اس کی نیت کا نہیں پتا تو وہ کر بھی رہا دکھاوے کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے. اور نماز کا وقت نیت سے طے ہوتا ہے, نماز کی رکعات نیت سے طے ہوتی ہیں, اور نماز کی کیفیت فرض ہے یا نفل یہ بھی نیت سے ہوتی ہے. اور یہ کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے, یا کہ یا اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے. اس حدیث میں زور دیا گیا ہے کہ اخلاص اللہ کی خاطر نیت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 56 سورۃ الزاریات, کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت سے. اور نماز کہاں سے ہوتی ہے؟ وضو سے. جب وضو کے بغیر نماز نہیں, اور اس لیے نیت کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہے. اور اس میں خوبصورت, اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خوبصورت طریقہ تعلیم کا. تو آپ نے فرمایا اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے, تو ساتھ پھر آپ نے اس کی تقسیم بھی کی. ایک نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کی مثال ہجرت کی دی, اور دوسری نیت کی مثال بھی اسی سے ملتی جلتی دی, لیکن وہ خراب نیت ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت, اس میں فرق نہیں کیا, کیونکہ اللہ جو حکم دیں وہی رسول اللہ ہوتے ہیں, اور رسول اللہ جو حکم دیں وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, سورہ نساء 80 نمبر آیت. تو اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جہاد افضل ہے, ہجرت جہاد سے ہوتی نا, یا علم. تو علماء کہتے ہیں کہ علم اپنی نیچر کے حساب سے جہاد سے افضل ہے, کیونکہ جہاد سب پہ فرض نہیں اور علم سب پہ فرض ہے. امام احمد ابن حنبل 241 میں جو فوت ہوئے, امام بخاری کے استاد امام احمد حنبل, جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد. مسند کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حدیث کی کتاب جس کے اندر ایک صحابی کی ساری روایتیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں. ابو ذر کی ایک جگہ, ابو بکر کی ایک جگہ, بلال کی ایک جگہ, عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک جگہ, سب مسند کون کی کتاب ہوتی ہے. تو امام احمد فرماتے ہیں العلم لا يعدله شيء لمن صحت نیته, کہ جس کی نیت اچھی ہو جائے اس کے لیے علم کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے مومنوں کے لیے مناسب نہیں سارے نکل جائیں جہاد پہ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة سورۃ توبہ 122, سارے کے سارے نا جہاد پہ چلے جائیں. وہ آپ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, ہر گروہ میں سے چند لوگ جائیں, لیتفقهوا في الدین, جب واپس تو دین سمجھے, ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه, رائٹ ہینڈ سے, اور جب وہ واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈرائیں, لعلهم يحذرون, تاکہ وہ بچ کے رہیں برے کاموں سے. اور جتنی بدعتیں ہوتی ہیں وہ اچھی نیت سے شروع ہوتی ہیں, اور نیت کی خرابی, نیت اگر اچھی نہ ہو تو پھر بغیر علم کے فتوے آتے ہیں اور بحث آتی ہے, اور افضل اور مفضول کا یعنی بلند اور چھوٹے کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اعمال صالحہ میں بہت بڑا عمل ہے, اور اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور نبی علیہ السلام کی سنت حاصل ہوتی ہے. تو ہجرت جو ہے اب کافر ملکوں سے مسلمان ملکوں میں آنا تو ناممکن ہو گیا ہے, اس لیے جہاں جہاں کوئی رہ سکتا ہے رہ لے, لیکن جہاں تک ممکن ہو اپنے وطن میں واپس آ جائے, مسلمانوں کے دیش میں. اور بغیر وجہ کافروں کے ملک میں نہیں جانا چاہیے, اس میں دین کا فساد ہے, بچیاں خراب ہوتی ہیں اور بیٹوں کی جوانیاں تباہ ہوتی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت ہے کہ کافروں میں نہ رہے, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور جو اصلاح کرنے والے ہیں, تعلیم دینے والے ہیں, وہ دوسرے کافر ملکوں میں جائیں تاکہ تعلیم دیں. بزنس کی خاطر بھی آف اینڈ آن بندہ جا سکتا ہے. تعلیم میں علم حاصل کرنے میں ٹو سیک نالج, وہ جو ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کا نالج ہمارے ملک میں اگر نہ ہو تو وہ دوسرے ملک میں جا کے ہی حاصل کرنا پڑے گا, وہ آپ کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ آپ کے سوالات ہیں تو بتا دیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ نے بتایا کہ فجر کے حوالے سے کہ اگر کسی کی جماعت رہ رہی ہو تو وہ جماعت کے بعد پڑھ سکتا ہے. تو ہم خواتین اگر میں ایسے وقت میں اٹھی ہیں کہ جب ہمیں پتا ہے کہ اگر میں سنت شروع کروں گی تو میرے فرض رہ جائیں گے, تو میں پہلے فرض پڑھ لیتی ہوں, لیکن پڑھنے کے بعد پھر مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ابھی ہے سورج نکلنے میں, تو پھر میں سنت ادا کر لیتی ہوں. ایسا ٹھیک ہے؟ اس میں ایک حدیث موجود ہے نا, آپ کے مسئلے کا حل ایک حدیث میں موجود ہے, بتا دوں کہ رہنے دوں؟ جی سر بتائیں. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فجر کے فرضوں کی ایک رکعت پالی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا, دیکھیں کتنا کلوز ٹائم ہے, اونلی 1 منٹ,
من ادرک رکعۃ من الفجر فقد ادرک الصلاۃ، جس نے فجر کی ایک رکعت پالی دو میں سے، سورج نکل گیا درمیان ڈیورنگ ہز پریئر، نماز پڑھ رہا ہے سورج طلوع ہو گیا تو اس نے پوری نماز پا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سنتیں پڑھیں اور فوراً اس کے بعد فرض پڑھنا شروع کر دیں چاہے سورج نکل رہا ہو۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، الحمدللہ جی سر، یہ الحمدللہ اس حدیث کا پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اور یہ بھی پتا تھا کہ آدھی اگر ہم پڑھ لیں اور سورج نکل گیا تو ہو تو جائے گی، لیکن وہ بس ایک ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھتے پڑھتے سارا ہی ٹائم ختم ہو جائے، تو پھر اس وجہ سے پہلے میں پرائز پڑھتی تھی تھینک یو، پھر سنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھی۔ ماشاء جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ ہم چونکہ گرلس کی کلاس ہے، یہ فیمیل کی ہے، تو جب ہمیں اس کے بارے میں پتا چلا تو ہم نے شیئرنگ جب کی اپنی فیملی کے گروپ میں تو بردرز نے بھی انٹرسٹ شو کیا، تو اب جب ہم لکھ کر یہ بیچتے ہیں کہ سسٹر اونلی کین جوائن، تو پھر وہ آگے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا میں آپ ان سے پوچھ دیتی ہوں کہ بات کیا یہ ہے کہ بوائز کی نسیم سے الگ کلاس پوچھیں، ہے؟ نبی علیہ السلام جب تعلیم دیتے تھے تو اس میں مرد بھی پڑھتے تھے عورتیں بھی، ہوتا کچھ نہیں کیونکہ آپ نے تو بولنا نہیں، جب کوشچن آنسر ہو تو ہم بند کریں گے زوم، تو کیا خیال ہے؟ اگر نہیں تو سسٹر اونلی بھی ہو سکتی ہے، مردوں کے لیے الگ کرنی پڑے گی مجھے کہہ رہے ہیں سارے، کیونکہ یہ میں بہت اسٹڈی کر کے آپ کو پڑھاتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو سمجھ اس کی آ رہی ہے کہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے کہیں۔ نہیں سر الحمدللہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے میم نسیم اور باقی کینڈیڈیٹس بھی جیسے سب مشورہ دیتے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ ہم کر لیں گے جیسے سب ٹھیک اگری ہے، ہیں۔ آپ مشورہ کر لیں۔ برکاتہ۔ سر جیسے ریکارڈنگ آپ نے مت کر لیں نصیب۔